جس شخصیت کو ہم ٹریبیوٹ پیش کرنے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. وہ ایک سچے پاکستانی تھے، سچے پاکستانی ہیں، سچے پاکستانی رہیں گے. جس شخص کا میں آپ کو ٹریبیوٹ پیش کرنے جا رہا ہوں ان کا نام ہے طارق عزیز. وہ ایک حقیقت میں وطن سے محبت کرنے والے شخص تھے. 28 اپریل سن 1936 جالندھر برٹش انڈیا میں وہ پیدا ہوتے ہیں اور 17 جون 2020 میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے. 84 سال کی ایج میں ان کا انتقال ہوتا ہے اور انہوں نے پاکستان کے لیے بے شمار ان کی خدمات ہیں. وہ پاکستان کے پہلے ٹی وی ہوسٹ تھے. جب صدر ایوب خان نے پاکستان ٹیلی ویژن کا افتتاح کیا تو اس وقت طارق عزیز نے اس پروگرام کو جو ہے وہ ہوسٹ کیا تھا. طارق عزیز کی بے شمار خوبیاں ہیں. وہ بہت ہی ملٹی ٹیلنٹڈ آدمی تھے. وہ ٹی وی ایکٹر تھے، وہ ٹی وی ہوسٹ تھے، وہ فلم ایکٹر تھے، وہ تھیٹر ایکٹر تھے، وہ ریڈیو اناؤنسر تھے، وہ پولیٹیشین تھے، وہ شاعر تھے، وہ رائٹر تھے اور بے شمار شخصیت کے وہ مالک تھے. اور سب سے اچھی جو خوبی ان کی تھی وہ ایک سچے پاکستانی تھے. تو ان کے جو جملے مشہور ہوئے وہ میں آپ کو ان کی ویڈیو بھی دکھاتا ہوں اور ساتھ ساتھ ان کے ہم کلپ بھی دیکھیں گے تاکہ ان کی یاد تازہ ہو سکے. سب سے پہلا جو ان کا جملہ بہت مشہور ہوا وہ تھا کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں طارق عزیز کا سلام. تو وہ جملہ انہوں نے کب کہا کہ جب وہ نیلام گھر کیا کرتے تھے. کوئی تقریباً 40 سال تک جو ہے انہوں نے یہ گیم شو کیا. شروع میں تو نیلام گھر اس شو کا نام تھا، پھر ان کے اعزاز میں طارق عزیز شو اس کا نام رکھا گیا اور وہ تقریباً 40 سال تک جو ہے یہ پروگرام پاکستان میں چلا. اور میں نہیں سمجھتا کہ اتنا زیادہ کوئی اور پروگرام مشہور ہوا ہوگا اور اتنی کسی کی لینتھ ہو. تو وہ ان کو کسی ایک ان کے جو چاہنے والے تھے انہوں نے خط لکھا. اور ان دنوں آپ کو پتا ہے کہ زیادہ تر خط و کتابیں زیادہ ہوتی تھی. تو خط لکھا کہ طارق عزیز صاحب میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں لیکن آپ مجھے سلام نہیں کرتے. تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ میں جب اپنا پروگرام کروں تو میرا سلام ہر ایک تک جائے. تو انہوں نے یہ جملے کا استعمال کیا، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں طارق عزیز کا سلام پہنچے. آئیے ان کی کچھ کلپ دیکھتے ہیں. السلام علیکم. پاکستان ٹیلی ویژن سروس کی جانب سے طارق عزیز آپ سے مخاطب ہے. خواتین و حضرات، آج جمعرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ. آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلی ویژن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے. آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں، اس شہروں کے شہر میں، اس کالجوں کے شہر میں، اس باغوں کے شہر میں، اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلی ویژن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے صدر پاکستان جنرل محمد ایوب خان کے ہاتھوں نشریات کا باقاعدہ افتتاح ہوا. اس وقت شام کے 6:30 بجے ہیں. ایک نگاہ گھڑیوں پہ ڈال لیجئے تو ہماری نشریات کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے. میں آپ کو ترتیب اور تفصیل بتا رہا ہوں. ابھی کچھ دیر کے بعد موسم کا حال بتایا جائے گا. بچے اپنا پروگرام دیکھیں گے. ہماری کوشش ہوگی کہ بچوں کو کھیل ہی کھیل میں بہت سی کام کی باتیں بتائی جائیں. تو بچوں، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہوائی جہاز کیسے بنایا جا سکتا ہے. اس پروگرام کا عنوان ہے ہوائی جہاز خود بناؤ. اس کے بعد بچے کارٹون دیکھیں گے. ابھی تک تو بچوں آپ نے کارٹون کتابوں میں یا اخباروں میں دیکھے تھے، لیکن آج ہم آپ کو چلتے پھرتے کارٹون دکھائیں گے. ضرور دیکھنا. ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو ہنا سمی اور طارق عزیز کا سلام پہنچے. میری آپ سے گزارش ہے کہ زندگی تو خاکی ہے، خاک میں خاک ہونا ہے. خاک میں خاک ہونے سے پہلے اس خاک کے شفا کو اپنے ماتھے کا جھومر بنا لیں. دنیا بھی خوش، اگلی زندگی بھی خوش. آپ کا بہت بہت شکریہ. کوئی مہمان یہ بتائے گا کہ پاکستان کا قومی درخت کون سا ہے؟
دیودار دیودار. آئیے جی. پاکستان کا قومی درخت دیودار کو کہا گیا. جواب درست ہے. تشریف لائیں. قرارداد لاہور پاس ہوئی تھی لیکن دوسرے دن ہندو پریس نے، جن میں پرتاب اور یہ دوسرے ہندو اخبارات تھے، انہوں نے اس کو کہا کہ نہیں، یہ کوئی قرارداد لاہور نہیں، یہ قرارداد پاکستان ہے. یہ 24 مارچ کو جو جتنے اخبارات آئے سب ہندو پریس نے اس کو قرارداد پاکستان لکھا. وہ جب انہوں نے کہا یہ قرارداد پاکستان ہے تو مسلمانوں نے کہا کہ اچھا پھر یہ قرارداد پاکستان ہی ہے. طارق عزیز کے آپ نے مشہور جملے تو دیکھے ہیں، آپ کو یقیناً بہت پسند آئے ہوں گے. طارق عزیز صاحب کالج کے زمانے سے ہی جو ہے وہ سیاست میں انوالو ہو گئے تھے، اور سب سے پہلے انہوں نے جو ہے سن 1970 میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ مل کے انہوں نے جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا. اس کے بعد پھر یہ مسلم لیگ نواز کو انہوں نے جوائن کیا، اور نیشنل اسمبلی کے انہوں نے لاہور سے الیکشن لڑا اور انہوں نے عمران خان کو 45,000 ووٹوں سے شکست دی تھی. اس کے بعد پرویز مشرف کی پارٹی کو بھی انہوں نے جوائن کیا، اور ان کا سیاسی کیریئر تھوڑا سا دیکھتے ہیں. آپ نے دیکھا اتنا سا ملک ہے، 4 صوبے ہیں، ایک صوبہ ناراض، امن و امان کی شکل لیاقت صاحب آپ کو بتا چکے. تعلیم کا جو نظام ہے وہ آپ کے سامنے، امن و امان کی صورت آپ کے سامنے، یہ بجلی جو جل رہی ہے آپ کے سامنے، اس کا جو بھاؤ تاؤ آئے گا آپ کے سامنے، آپ کی ملیں بند ہو رہی ہیں، آپ کے دریا خشک ہو رہے ہیں. ہندوستان آپ کا ازل کا دشمن ہے. میری یہ بات یاد رکھیے گا. یہ امن کی آشا یہ فضول بکواس ہے، اس پر اعتبار نہ کیجیے گا. اگر ہندوستان نے دوست بننا ہوتا تو وہ کشمیر میں 7 لاکھ فوج نہ اتارتا اور میری ہزاروں کشمیری بہنوں کے سر سے دوپٹہ نہ کھینچتا. نظام 2 طرح سے بدلتا ہے، ایک خونی انقلاب ہوتا ہے اور ایک خاموش انقلاب ہوتا ہے. آپ خونی انقلاب کا نام دیکھ کر ڈر جائیں گے. وہ ماؤ جانتا تھا یا چیئرمین یا کامریڈ چوین لائی جانتا تھا کہ خونی انقلاب کیا ہوتا ہے. انقلاب کوئی ٹی پارٹی نہیں ہوتی کہ چائے کی پیالی میں نے آپ کو پیش کر دی اور آپ نے مجھے پیش کر دی. انقلاب میں سر جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں. خواتین و حضرات، آخر میں ایک بات کہتا ہوں کہ میرے جیسا ایک مقرر تھا، تقریر کرنے کا بڑا شوق تھا اسے، اور دنیا اسے ہوٹ کیا کرتی تھی اور وہ اور اچھل اچھل کے تقریریں کیا کرتا تھا. اس کی بیوی بیچاری سامنے بیٹھی، گھر جا کے دونوں کی خوب لڑائی ہوتی. کہتی کہ بے وقوف، ساری دنیا تجھے ہوٹ کرتی ہے اور تو بڑا اچھل اچھل کے تقریریں کرتا ہے. اس نے کہا نہیں، وہ تو مجھے سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں. اور کیا بے وقوف آدمی، تجھے پتہ ہی نہیں، تو ہوٹ ہوتا ہے وہاں. پھر اب کیا کرے؟ اس نے کہا، بیوی نے ایک حل نکالا. اس نے کہا کہ میں سامنے کی سیٹ پہ بیٹھ جایا کروں گی، جب تو پٹڑی سے اترنے لگے گا، یہ ولایت کی بات ہے، تو میں یوں کر کے فلائنگ کس کر دیا کروں گی، تو سمجھ لینا اور تقریر ختم کر دینا. کہنے لگا اے ٹھیک ہے، اے تو معمولی گل ہے. اب وہ لگ گیا تقریر، یہ ادھر بیوی نے یوں کیا اور وہ چپ کر کے جا کے بہ گیا. دوستوں نے 1 دفعہ دیکھا، 2 دفعہ دیکھا، 3 دفعہ دیکھا. آخر پوچھا کہ پاگل، تیری بیوی خوش ہو کے تجھے فلائنگ کس کرتی ہے اور تو تقریر بند کر دیتا ہے؟ کہنے لگا نہیں، میں پنڈو نہیں آیا. اس نے کہا بات کیا ہے؟ کہنے لگا کس کے سپیلنگ کیا ہوتے ہیں؟ اس نے کہا KISS. تو اس نے کہا کیا بنا؟ کیپ اٹ شارٹ اسٹوپڈ. طارق عزیز کا آپ نے سیاسی کیریئر کی ویڈیو دیکھی، یقیناً آپ کو یہ بھی پسند آئی ہوں گی. طارق عزیز صاحب کی جو والد تھے وہ انڈیا میں گورنمنٹ امپلائی تھے. جب سن 1930 میں علامہ اقبال نے الہ آباد میں پاکستان کا نقشہ پیش کیا، اور پھر سن 1933 میں چودھری رحمت الہی نے
جب پاکستان کا نام تجویز کیا اس کے بعد سن 1936 میں جب طارق عزیز صاحب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ان کے والد صاحب جو ہے وہ اخبار میں کالم لکھا کرتے تھے. تو ان کے والد کے جو آفیسر تھے وہ انگریز تھے, تو انہوں نے پوچھا کہ یہ پاکستانی کون ہے, کیونکہ طارق عزیز صاحب کے والد میاں عبدالعزیز اپنے نام کے آگے پاکستانی لکھا کرتے تھے. وہاں ان دنوں میں چند پاکستانی جو لوگ تھے وہ صرف اپنے نام کے آگے پاکستانی لگایا کرتے تھے. ان میں سے ایک میاں عبدالعزیز پاکستانی تھے. تو وہاں جب اس انگریز کو یہ پتا چلا کہ یہ پاکستانی جو اپنے آپ کے نام کے آگے لگاتا ہے یہ کون ہے, تو پھر وہ اس انگریز نے گائے بگائے وقتاً جو ہے ان کو کافی برے ناموں سے جو ہے وہ نوازتے تھے, ان کو بہت برا بھلا کہتے تھے. لیکن ایک وقت ایسا آیا جب اس انگریز نے ہمارے جو بانیان پاکستان کے بارے میں جب کچھ برا بھلا کہا تو طارق عزیز صاحب کے والد میاں عبدالعزیز پاکستانی نے ان کے ہاتھ میں فائل تھی, وہ آفس میں تھے, انہوں نے وہ فائل جو ہے اس کے منہ پہ ماری اور ایک زوردار مکہ بھی جو ہے اس انگریز کو مارا اور وہ لو لہان ہو گیا. انہوں نے پھر یہ کہا میاں عبدالعزیز پاکستانی نے کہ آپ میرے بارے میں تو کہتے رہیں لیکن میرے لیڈر کے بارے میں اگر آپ نے آئندہ کوئی لفظ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس دن ان کی نوکری وہاں سے ختم ہو گئی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ سن 1936 میں میاں عبدالعزیز اپنے آپ کو پاکستانی کہلاتے تھے. طارق عزیز کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب اسکول کے زمانے میں اسکول جایا کرتے تھے تو بچے مجھے جو ہے وہ چھیڑتے تھے اور تانا دیتے تھے کہ تم کون سے پاکستانی ہو, ہم بھی تو پاکستانی ہیں. تو پھر طارق عزیز نے کہا کہ ایک دن میں نے اپنے ابو سے شکایت کی کہ ابا جان آپ اپنے نام کے آگے پاکستانی لگاتے ہیں تو کیا باقی لوگ پاکستانی نہیں ہیں؟ تو ان کے والد صاحب نے کیا جواب دیا؟ ان کے والد صاحب نے کہا کہ بیٹا میں سن 1936 سے پاکستانی ہوں, اب جو جنریشن جتنے بھی لوگ ہیں وہ سن 1947 کے پاکستانی ہیں. تو کتنا اچھا جملہ انہوں نے کہا. اس کے ساتھ ساتھ طارق عزیز صاحب نے سن 1960 سے لے کر تقریباً سن 80 کی دہائی تک جو ہے وہ فلمیں کی. اراؤنڈ انہوں نے 35 فلمیں کی اور ان کی بہت ساری فلمیں جو ہے مشہور ہوئیں اور ہٹ ہوئیں. آئیے ان کی کلپ دیکھتے ہیں. معمولی سی چوٹ آئی ہے لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی, وہ یوں بے تحاشا بھاگ کیوں رہی تھی؟ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے مسٹر چنگیزی, میں بے قصور ہوں. شبانہ حنیہ صاحب, اوپر بجنے صاحب, تم نے ضرور اسے کہیں چھپا دیا ہے. اس کے ملنے تک میں تمہیں حراست میں لینے پر مجبور ہوں. میرے ساتھ تھائے چلو. اب پتا چلا کہ اس دن وہ بے تحاشا بھاگ کیوں رہی تھی. ہیلو انسپیکٹر, میں ارشد سعید جج بول رہا. وعلیکم السلام. یہ بتائیے کہ وہ سیٹھ منظور کی قاتلہ گرفتار ہوئی یا نہیں؟ ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا. تو اس سلسلے میں ایڈوکیٹ انور سے پتہ کیا جائے. خدا حافظ. آج اس نے اعتراف جرم کر لیا ہے. کیا آپ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ نہیں, امداد کے سبھی راستے وہ خود بند کر چکی ہے. پھر اب کیا ہوگا؟ یہی میں سوچ رہا ہوں کہ اگر شبانہ سزا کے راستے موت کی وادیوں میں پہنچ گئی, اگر اس کی زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا تو بہت سے گھر اندھیروں میں گم ہو جائیں گے, دل ویران ہو جائیں گے, آنکھیں سدا روتی رہیں گی. ٹھیک ہی تو کہتے ہیں آپ. اس کے رشتہ دار, اس کے بہی خواہ, سبھی کو اس کا غم ہوگا جیسے مجھے ہے. میں نے تو اسے صرف زبان ہی سے بیٹی کہا ہے. جس ماں نے اسے جنم دیا ہوگا اس کی تو روح تڑپ گئی ہوگی. جس نے بھی اسے بیٹی کہا ہے, تڑپنا اب اس کا مقدر ہے. اس کی ماں زندہ ہے. میں جج ہوں,
इंसाफ का अमीन हूं। मैं अगर शबाना की मां को सारी बात से आगाह न करूंगा तो ये इंसानियत से बहुत बड़ी बेइंसाफी होगी। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि शबाना हमारी बेटी है। शबाना ही वो सलीमा है जो बरसों पहले हमसे जुदा हो गई थी। नहीं, जानता हूं कि औलाद बाप की बहुत बड़ी कमजोरी होती है, लेकिन मुझसे ऐसा कोई वादा न लो बेगम जिससे मैं अपनी राह से भटक जाऊं। कानून के कदम डगमगा जाएं तो कौम डगमगा जाती है। नहीं, अल्लाह पे भरोसा रखो। तारिक अजीज साहब की फिल्मी क्लिप आपको पसंद आए होंगे। वैसे तो तारिक अजीज साहब बेशुमार खूबियों के मालिक थे। सन 1992 में उनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। उस वक्त के जो सदर गुलाम इसाक खान ने उनको ये अवार्ड से नवाजा। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। वैसे तो तारिक अजीज साहब को बेशुमार जो एजाज़ात से नवाजा गया था। आइए उनके कुछ अवार्ड की झलकें देखते हैं। तारिक अजीज साहब, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वो एक सच्चे पाकिस्तानी थे। और तारिक अजीज साहब का जब इंतकाल हुआ, जब उनकी वसीयतनामा देखा गया तो उन्होंने अपनी तमाम जायदाद रियासत पाकिस्तान के नाम कर दी। ये होते हैं सच्चे पाकिस्तानी। ये एक हम सब के लिए एक पॉजिटिव मैसेज है कि हमें पाकिस्तान को मुकद्दम रखना चाहिए, हमें पाकिस्तान को सबसे आगे रखना चाहिए। आज हम जो कुछ भी हैं, मैं ही समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की बदौलत हैं। आज जिस आज़ादी में हम रह रहे हैं, जिस आज़ादी में हम सांस ले रहे हैं, वो पाकिस्तान का एहसान है हम पर। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद।